عجیب تماشا ہے کہ ہر بے نمازی بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بے عمل بھی اہل بیت طہار کی محبت کا دم بھرتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ کربلا کا میدان حق و باطل کا میدان تھا، اس کے لگنے کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے قریبی کون سے ہیں کہ جن کی محبت واجب کر دی گئی، تو آپ نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں اور حسین۔ روئے زمین پر احباب ذی وقار کسی آل کی محبت کسی امت پر فرض نہیں کی گئی، یہ میرے نبی کی آل ہے کہ جس کی محبت فرض کر دی گئی، اور اس کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا، اور یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ امام حسن و حسین کی جتنی بھی نسل ہے ان کی محبت واجب ہے ہر بندے پر کہ وہ ان کا اپنے دل میں ادب و احترام رکھے، ان کی محبت رکھے، اور ان سے چھوٹی موٹی جو چیزیں آپ کو پسند نہ آئیں ان کو درگزر کرتا جائے، یہ آپ کے لیے حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن میں نازل فرمایا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے پھر اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زبانی سن لی جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر بندہ اس دعوی محبت میں مبتلا ہے، اور ہر فرقہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، تو کیوں نہ حضرت علی ہی سے پوچھ لیا جائے کہ علی کس کے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہے، حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے جو کوئی وہ عمل کرتا ہوگا، روزہ رکھنے والے کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، توبہ کرنے والے کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ پوچھا گیا حضور سے، حضور کوئی ایسا بھی ہے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ فرمایا ہے وہ میرا ابو بکر ہے کہ اسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ انبیاء سب سے افضل بشر صدیق اکبر ہیں، یہی نظریہ اہل سنت ہے۔ بعض امام حسین کو ان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، خود حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن و حسین کے فضائل بیان کیے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر کہا علی اور فاطمہ ان سے افضل ہیں، علی اور فاطمہ ان سے افضل ہیں، وہ جو پوری امت میں افضل ہو اس کی بات ہی نہ کی جائے، اس پر کلام ہی نہ کیا جائے، اور اپنے بنائے ہوئے عقیدے یہ زبردستی اہل سنت کے بچوں کو بھی سکھائے جائے۔ جب تک غیرت مند سنی خطیب زندہ ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب لطف کی بات سناؤں، دروازے تو 8 ہیں، پکارا 8 دروازوں سے جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ جب 8 دروازوں سے صدیق اکبر کو پکارا جائے گا، اللہ کی قدرت سے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے۔ آٹھوں دروازوں سے بیک وقت داخل ہوں گے، یہ شان صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ یہاں انبار لگا دوں دلائل کے۔ پھر یہ حضرت عمر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر کو برا جانو۔ ان کے اتنے غلیظ جملے ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، یقین جانیے۔ حضرت عمر کون ہے؟ سبحان اللہ، حضرت عمر کام کر رہے ہیں، سورج کی گرمی تیز ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو گرمی لگی، تو آپ نے نظر بڑھ کے سورج کو دیکھا تو سورج کی گرمی ختم ہو گئی، سورج ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ارے جس کی نظر کی تاب وہ سورج بھی نہ رکھے، اس عمر سے تو الجھتا ہے، اس عمر کو تو برا جانتا ہے، اس عمر کو تو برا کہتا ہے۔ وہ عمر جس کے متعلق خود مصطفیٰ کہیں کہ اگر میں نہ آتا تو عمر آ جاتا نبی مان کے۔ پھر اس عمر کے متعلق پھر تو حضرت عثمان کے متعلق کہتا ہے، حضرت عثمان کی شان یہ ہے کہ کسی کے مقدر میں
ایک نبی کی 2 شہزادیاں نہیں آئیں، اور عثمان تیرا مقدر کہ تیرے مقدر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں جگہ بعد دیگر رکھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ اور یہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ عثمان 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا۔ اور اس پر بھی حدیث لیتا جا، حضور کہتے ہیں کہ میں نے جن سے بیٹیاں لی اپنے نکاح میں، جو میرے نکاح میں آئیں، اور میری بیٹیاں جن کے نکاح میں گئیں، لوگوں سن لو میں اپنی مرضی سے نہیں رب کے حکم سے دیتا۔ خون ہو مصطفیٰ کا، محبوب ہو رب کا، اور بیٹیاں کسی گستاخ کے کھاتے چلی جائیں، ثم معاذ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جناب علی، پھر حضرت علی کی شان کیا، سبحان اللہ، حضرت علی کی تو شان ہی کیا، نرالی شان حضرت علی کی۔ وہ فرماتے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حدیث فرماتے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ والا ایک وصف ہے، حضرت عیسیٰ والی ایک مشابہت ہے۔ حضرت علی بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان سے یہود نے بغض کیا، انہوں نے یہود سے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں پر تہمت لگائی، یہود نے ان کی ماں پر تہمت لگائی۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو عیسائیوں کا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ ہے وہ حد جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں، حد سے تجاوز کر گئے، اور ان کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ جنہوں نے تہمت لگائی حضرت عیسیٰ کی والد پر، وہ بھی جہنمی ہیں، اور جنہوں نے ابن اللہ کہا وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی نا، تو اس کے بعد حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اب سنو، اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوشیار، میرے حق میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، میرے حق میں بھی، اور یہ ہو نہیں گئے، یہ جاری ہے سلسلہ، ان کی وراثت آگے چلتی جا رہی ہے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے حق میں بھی 2 گروہ ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو میرے مرتبے کو اس حد سے تجاوز کر گئے، اور وہ فضائل میرے بیان کیے جو میرے تھے ہی نہیں، جو میرے تھے ہی نہیں، کہ یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ حضرت علی کی شخصیت ہی ایسی ہے، جو حد سے زیادہ محبت میں ڈوبا وہ بھی گیا، جس نے بغض رکھا وہ بھی گیا۔ فرمایا 2 گروہ تھے، ایک نے حد سے تجاوز کیا، وہ فضائل بیان کیے جو میرے تھے ہی نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی جہنم گیا۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو مجھ پر میری عداوت کی وجہ سے بہتان لگاتا، وہ بھی جہنم میں گیا، وہ بھی جہنم میں گیا۔ اور اس پر حضرت علی آگے خود ہی فرماتے ہیں، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ میرے معاملے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک محبت کرنے والا حد سے بڑھا گیا، اور ایک بغض رکھنے والا کہ وہ باتیں بھی مجھے کہتا ہے میری عداوت میں جو مجھ میں نہیں۔ فرمایا یہ سب جہنمی ہیں۔ تو فرمایا بہتر کون ہے؟ فرمایا بہتر کون ہے؟ فرمایا بہتر وہ ہے جو درمیانی حالت میں ہے، اور جو درمیانی حالت میں ہے وہی سواد اعظم ہے۔ اور فرمایا جو سواد اعظم ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کی پشت پر رب کا ید ہے۔ فرمایا جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ چلا کہ حضرت علی سے جو محبت ہے، وہ حدود جو شرع ہمیں بتاتی ہے، جو شریعت دائرہ ہمیں بتاتی ہے، اس کے اندر کرو گے تب قبول ہوگی۔